عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا قدوری شریف کتاب البیوع سے باب الربا سبق ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے احکام، اسلام کے احکام پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ربا ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت حد تک یہ سرایت کر چکا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں، ہماری اکانومی اور مہنگائی کا جو سلسلہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنے وسائل، اتنا خوبصورت ہمارا وطن عزیز ہونے کے باوجود، اتنے مطلب کہ ذرائع ہیں آمدن کے، اس کے باوجود بھی ہمیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ کاش ہم نے سود کا لین دین کر کے اللہ سے اعلان جنگ نہ کیا ہوتا، تو آج ہمارے وطن عزیز کی رونقیں کچھ اور ہوتی۔ بہرکیف فرماتے ہیں باب الربا، سود کا بیان۔ سود کا لغوی معنی ہے زیادتی، الفضل زیادتی، ٹھیک ہے جی، اس کا لغوی معنی، اور شرعی معنی بغیر عوض کے اضافی مال لینا، اور یہ مخصوص معاملات میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلا۔ الربا، جو ربا ہے، محرم حرام ہے، فی کل مکیل ہر مکیلی چیز میں، کیل ایک پیمانہ ہے، اس کے ذریعے سے ناپ کر دی جانے والی چیز میں کو مکیلی چیز کہا جاتا ہے۔ تو ہر مکیلی چیز کے اندر بھی ربا ہے۔ او موزون، یا وزن کے ساتھ بیع کی جاتی ہے جس چیز کی، اس کے اندر بھی، اذا بیعہ جب اس کو بیچے، بجنس ہی اپنی ہی جنس کے ساتھ، متفاضلہ کمی بیشی کے ساتھ۔ جس چیز کو کیل کے ساتھ تولا جاتا ہے، اس کو کیل کے ہی ساتھ تول کر، اپنی ہم جنس کے ساتھ تول کر جب بیچیں گے نا، تو کمی بیشی کی صورت میں حرام ہوگی۔ یا وزنی چیز ہے، مثال کے طور پہ گندم ہے، تو ایک من میں نے آپ کو دی، تو اس کے بدلے میں آپ نے ایک من، ایک پاؤ بڑھا کر دے دی، تو یہ سود ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے جو جب طے شدہ نہ ہو تو اضافی چیز دینا احسان کی صورت میں اچھا ہوتا ہے، ریلیشن اچھا بنتا ہے اس میں۔ تو لیکن یہ کہ اگر یہ طے شدہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ وہ سود والی صورت ہے کہ میں نے آپ کو دی ایک من گندم، آپ نے مجھے دے دی 42 کلو، اور اس شرط پر میں نے آپ کو ایک من دی کہ آپ مجھے 42 کلو دیں گے، تو یہ سود ہے۔ فالعلۃ فیہ الکیل مع الجنس او الوزن مع الجنس، اور اس کے اندر سود کی جو علت ہے وہ کیا ہے؟ الکیل مع الجنس، کیل مع الجنس، کیل کے ساتھ تولنا، کیل کے ساتھ اس کو ناپنا، اور پھر اس چیز کا جنس کے ساتھ ہم جنس ہونا بھی، کہ ایک کیل، مثال کے طور پہ اگر یہ اس کو ہم کنسیڈر کریں کہ ایک جگ نما، تو ایک کیل بھر کر تیل کا میں نے آپ کو دیا، اور آپ نے اور آپ سے کہا کہ آپ نے یہ 1.25 کیل مجھے دینا ہے، تو یہ سود ہوگا، کیل مع الجنس۔ اب الوزن مع الجنس، یا اگر وہ وزنی چیز ہے تو اس کا ہم جنس کے ساتھ متبادلہ کچھ زیادتی کے ساتھ کیا گیا تو بھی یہ سود ہے۔ کہا جی یہ چاول آپ کو میں نے دیے ہیں 1 من، آپ نے مجھے یہ 45 کلو کر کے دینے ہیں، 45 کلو واپس کریں مجھے، تو یہ سود ہے۔ فَإِذَا بِيعَ الْمَكِيلُ بِجِنسِهِ أَوِ الْمَوْزُونُ بِجِنسِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ جَازَ الْبَيْعُ وَإِن تَفَاضَلَا لَمْ يَجُزْ۔ کہتے وَإِذَا بِيعَ الْمَكِيلُ بِجِنسِهِ، جب مکیلی چیز یعنی جس کو کیل کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے، اس کی پیمائش کا جو پیمانہ ہے وہ کیل ہے، ایسی چیز کو اسی کی جنس کے ساتھ ہم نے بیچا، بیچا، المکیلو مکیلی چیز کو، بجنس ہی اپنی ہی جنس کے ساتھ، یعنی گندم کو بیچا ہے گندم کے بدلے میں، یا اگر وہ لیکوڈ چیزیں ہر کیل کے ذریعے سے تولی جاتی ہیں تو وہ تیل ہے تو اس کے بدلے میں تیل ہی ہو، لیکن یہ کہ کچھ کمی بیشی کے ساتھ۔
اول موزون بجنسی، یا جو تول کر بیچنے والی، وزن کے ساتھ جو بیچنے والی چیزیں ہیں ان کو اسی کی جنس کے ساتھ اگر کیا ہے تو مثلم بمثلن، برابر برابر، جاز البیع، تو اس صورت میں بیع جائز ہے۔ ہم جنس کے ساتھ مکیلی ہو یا موزونی ہو، اگر یہ برابر برابر ہو نا تو یہ جائز ہے۔ وَإِن تَفَاضَلَ لَمْ يَجُزْ، اگر اس میں کچھ زیادتی ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے، ایک مثال ہے، میں نے طاہر بھائی کو دی 1 من گندم، اور اس کے اندر جناب والا بہت زیادہ مٹی ہے، کچھ گندم لگی ہوئی بھی ہے نا، سسری لگ جاتی ہے، تو یہ گویا کہ گندم ہو گئی ردی، اور ان کو میں نے دی اور ان سے میں نے جید یعنی صاف ستھری موٹے دانے والی بغیر لگی گندم جو ہے وہ خریدی، جتنی میں نے ان کو دی تھی اس سے زیادہ میں نے ان سے لی، تو بھی یہ سود کی ہی کہلائے گا، کیونکہ باہر کیف یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہم جنس ہی۔ تو فرماتے ہیں ولا یجوز بیع الجید بالردی، اچھی چیز کو کمزور چیز کے بدلے میں، یعنی اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے بدلے میں، اچھی کوالٹی والی چیز کو چھانٹ والی چیز کے بدلے میں، یہ بیع بھی جائز نہیں ہے۔ مما، ان چیزوں میں، فیہ الربا کا جن میں سود ہوتا ہے، الا مثلا بمثل، ہاں برابر برابر ہو تو پھر جائز ہے کہ میں نے جتنی ان کو دی اتنی یہ مجھے دے۔ اب ردی اور جید، اس کا فرق ختم کر دیا ہم جنس ہونے نے۔ اگر ہم جنس ہے تو وہ بھاری ہے، لہذا سود کے زمرے میں آنے کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا عُدِمَ الْوَصْفَانُ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ۔ تو کہتے ہیں کہ جب دونوں وصف نہ پائے جائے، ایک تو جنس نہ پائی جائے اور دوسرا اس کے ساتھ جو ملا ہوا معنی ہے وہ نہ پایا جائے، حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ، تو پھر جناب والا اس کے اندر کمی بیشی بھی جائز ہے، والنساء، اور ادھار کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہے۔ وَإِذَا وُجِدَ، اور جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، جنس اور اس کے ساتھ ملا ہوا معنی، اس کے ساتھ جو ملا ہوا معنی اس کی وضاحت ہم بعد میں انشاءاللہ سنیں گے۔ حرم التفاضل والنساء، تو اس کے اندر اچھا جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں کہ ہم جنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا معنی بھی ہے، یعنی کیل اور جنس کہہ لیں، کیل اور جنس، تو حرم التفاضل، تو اس میں کیا ہے، تفاضل بھی حرام ہے، والنساء، اور ادھار میں بیچنا بھی حرام ہے۔ وَإِن وُجِدَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا نا، وَأُدِمَ الْآخَرُ، اور دوسرا نہیں پایا گا، حَلَّ التَّفَاضُلُ، تو اس میں کمی بیشی تو جائز ہے، وَحَرُمَ النَّسَاء، لیکن ادھار کی گنجائش نہیں ہے، ادھار بیچنا جائز نہیں ہے۔ فَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تحریم التفاضل فیہ کیلا فہو المکیل ابدا وان ترک الناس الکیل فیہ مثل الحنطۃ والشعیر والتمر والملح۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک حیات میں ہی جن چیزوں کو بطور کیل اس وقت جو استعمال ہوتی تھیں، ان کے کیلی طور پر جو سود کی صورت کو بیان کیا تھا، وہ آج بھی اس کو کیلی صورت میں ہی دیکھ کر اس پہ ربا کا حکم لگایا جائے گا، اگرچہ لوگوں نے اس کو کیل کی بجائے اب وزن کے ساتھ بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، کہتے وہ ساری چیزیں، نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نص میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تحریم التفاضل، جس کی کمی بیشی کے حرام ہونے پر سرکار نے فرمایا نا، فیہ کیلن، اور اس میں کیل کے طور پر تذکرہ کیا ہے، فہو مکیل ابداً، تو وہ ہمیشہ مکیلی ہی کنسیڈر ہوگی، مکیلی ہی سمجھی جائے گی، مکیلی ہی پر احکام جاری ہوں گے۔ وَإِن تَرَكَ النَّاسُ الْكَيْلَ فِيهِ، اگرچہ لوگوں نے اس میں کیل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ مثل الحنطۃ والشعیر والتمر والملح، جیسا کہ حنطہ گندم ہے، شعیر جو ہے، تمر کھجور ہے، ملح نمک ہے، تو یہ چیزیں آج آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ تول کر وزن کے ذریعے سے دی جا رہی مکیلی نہیں ہے، تو بہرکیف جیسا کہ نس کے اندر ہے ویسے ہی اس کا حکم ہوگا۔
کل ما نص علی تحریم تفاضل فیہ وزنا فهو موزون ابدا وان ترک الناس الوزن فیہ مثل الذهب والفضة. تو کہتے کہ کل ما نص علی تحریم تفاضل، تو فیہ وزنا، وزنی اعتبار سے جس کی کہ کمی بیشی کو حرام کہا گیا ہو نص کے اندر، حدیث کے اندر، فہو موزون ابدا، تو وہ ہمیشہ موزونی ہی سمجھی جائے گی. وَإِن تَرَكَ النَّاسُ الْوَزْنَ فِيهِ، اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن کرنے کو ترک کر دیا ہو، مثل الذهب والفضة، جیسا کہ سونا اور چاندی. اچھا وما لم ینص علیہ فہو محمول علی عادات الناس، اور جو ایسی چیزیں نا، کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو عددی کیلی یا وزنی اعتبار سے حضور علیہ السلام نے ان کے ربا کو بیان فرما دیا ہے، تو کچھ چیزیں جن کا سرکار نے بیان نہیں فرمایا، تو ان کا ہم کیسے حل نکالیں گے؟ فرماتے ہیں وما لم ینص علیہ، جس پر نص وارد نہیں ہے، جس پر حدیث پاک موجود نہیں ہے، فہو محمول علی عادات الناس، تو دیکھا جائے گا کہ لوگوں کی عادت کے مطابق اس کا لین دین کیسے ہوتا ہے، آیا کہ وزن کے ذریعے یا کیل کے ذریعے یا عدد کے ذریعے، تو جس ذریعے سے بھی ہوتا ہے اس کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے گا کہ کب جا کر وہ سود ہوگا، کب سود نہیں ہوگا. اچھا جی، وعقد الصرف ما وقع علی جنس الاثمان یعتبر فیہ قبض عوضیہ فی المجلس. اچھا، یہ جو عقد صرف والی بات شروع ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ الکریم ہم کل پڑھیں گے.